ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعده من صلى وسام. اللهم صل على سيدنا وعلى المرسلين وعلى جميع الأنبياء وعلى خلفاء الراشدين آمین ثم آمین. یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. رحمتیں اور سکینت نازل فرما. یقیناً آپ لوگوں نے ضرور آگے مطالعہ کیا ہوگا، اور خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جن کے دل پہ اللہ کی اتنی رحمت اور سکینت ہوتی ہے کہ وہ بے چینی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ غور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں میں اس محبت کو القاء بھی کرتا ہے. ہر شخص اتنی شوق اور محبت نہیں رکھتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنے، سمجھے اور سیکھے اور اس پہ غور کرے. جن لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہے وہ خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم جس محبت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، ہم کتنے خواہش مند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کی بات کی جائے اور ہم اس کو شوق اور محبت سے سنیں. کیونکہ ظاہر ہے جب تک تعارف نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری محبت نہیں بڑھتی. ہم ایک دوسرے کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، دیکھیں، ملیں، جانیں. تو وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سلامتی بھی بھیجی اور رحمت للعالمین بھی کہا، ان کو جاننا، ان کو سمجھنا اور ان سے محبت بالکل ایک عام انسان سے ایک الگ محبت ہے. اگر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار سننے کے لیے کوئی محبت، تڑپ اور خواہش نہیں ہوتی تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہمارا انجام وہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ خدا کی قسم لوگوں سے کہہ دو کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم میری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کرو، اور تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. ابھی تو ہماری محبت اتنی نہیں ہے کہ ہم سنیں. تو اور اگر جن لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے آج ایک دو مثالیں اپنے سلف صالحین کی رکھوں گی کہ ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت اور پریشانی کا اور تکلیف کا وقت آتا، وہ فوراً بخاری شریف کھول کے بیٹھ جاتے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال ہیں. انہیں یہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلامتی بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہماری اللہ تعالیٰ پریشانیاں، دکھ اور غم بھی دور کر دے گا. لیکن آج بدقسمتی سے ہماری نسل اس سے بہت دور ہے. وہ اپنا وقت بہت سے کاموں میں ضائع کرتی ہے لیکن اس محبت کو اپنے دل میں بالکل محسوس نہیں کرتی. ہم زندگی کے بہت سے موقعوں کے اوپر اپنے اندر احساس محرومیاں پاتے ہیں، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی صحت کی وجہ سے، اور ہمیشہ پھر کچھ نہ کچھ، کبھی اولاد کی کمی کی وجہ سے پھر ہم دکھوں کا شکار رہتے ہیں. تو یہ سب محرومیاں جو ہیں اصل میں اللہ اور رسول کی محبت کی سب سے بڑی محرومی کی علامت ہوتا ہے. جس شخص کو اللہ اور رسول کی محبت نصیب نہ ہو اسے اپنی زندگی کے ہر نعمت میں ہمیشہ کمی اور محرومی محسوس ہوتی ہے، اور جس شخص کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو اسے کوئی کمی بھی کمی نہیں لگتی، بلکہ وہ بڑے یقین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جیتا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی محبت کی کوششوں کی ترغیب ڈالی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ایک پروگرام میں بتا دیا تھا کہ اللہ اور رسول کی محبت فرض ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں نہیں ڈالی. یہ کوشش کرنے سے ملتی ہے. اور باقی کی والدین کی اور اولاد کی محبت سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے دنیا کا ساز و سامان، یہ سونا چاندی، یہ بیٹے، یہ خامین، یہ اچھی گاڑیاں، یہ اچھے گھر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے گھونٹ کے ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے اور مزین کی ہوئی ہے، پسندیدہ بنائی ہوئی ہے. تو یہ کوئی حرام محبت نہیں ہے. لیکن جب اللہ رسول کی محبت کے لیے کوشش نہ کی جائے تو یہی محبتیں جو ہیں میرے اور آپ کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیں کچھ بھی مل جائے ہمیں دل کا اطمینان نہیں ملتا. تو ہم سیرت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں گے کہ ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی. ہمیں آپ کے سیرت کے بارے میں مطالعہ کر کے آپ کے بچپن کے واقعات اب تک جتنے ہم نے آپ کا خاندان پڑھا، یعنی کہ آپ مکی دور کا وہ پہلا دور جب آپ ابن عبداللہ تھے، یعنی کہ آپ محمد بن عبداللہ. اب ہم جب اگلا چیپٹر انشاءاللہ شروع کریں گے تو اس میں آپ جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو ہم نے پچھلی مرتبہ جہاں تک پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کی تجارت. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد. جی تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی. آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی. صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے. ان کی اولاد کے نام پہلے یہ ہے: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے. البتہ تمام بیٹیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں، ہجرت بھی کی، اور سب آپ کی زندگی میں فوت ہوگی. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد تک زندہ رہے. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اس کے بارے میں بھی ہمیں بخاری شریف میں احادیث ملتی ہیں جو آج تک کبھی بھی ہمارے علماء نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. ایک آپ کی حدیث میں یہ ملتی ہے کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے تو تم ہدایت پر رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. دوسری حدیث آج تک اس بہت علماء کم بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے: اور میرے اہل بیت، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے اہل بیت سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اور اہل بیت میں بھی خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ علی جس کا مولا ہے یعنی کہ دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. یہ حدیث علماء عام طور پر نہیں بیان کرتے کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات تک حیات رہیں اور اس کے اوپر آپ کا عمل رہا. اور جو آپ کی اولاد تھی وہ آپ کی انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا، آپ پہ ایمان بھی لائیں، آپ پہ ہجرت بھی انہوں نے ہجرت بھی کی. لیکن مکمل تعلیمات جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جو ہیں وہ اور ان کا عیال جو ہے پیروکار. اچھا جی، اب یہاں تک ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت، ان کی زوج سے محبت، ان کے عیال سے محبت بھی انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. ظاہر ہے جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے ہر رشتے سے محبت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے. اب اس آج ہمارا جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو بچہ یتیمی میں پیدا ہوا، جس نے نہ باپ کی محبت اور شفقت دیکھی، جس نے نہ ماں کی گود دیکھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے در یتیم بنا دیا. مختلف گودوں میں وہ پل کے بچہ جب مشاہدے کا عادی ہو جاتا ہے، غور و فکر کرنے کا ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ علم سے جس کا سینہ بھر دیتا ہے، اور پھر وہ دادا، چچا، اور پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی، اور اتنے بڑے گھر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا محل جتنا گھر تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بچے، اور حضرت زید، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احمد، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس اتنے بڑے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے. یعنی کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت پرائیویسی تھی، صرف میاں بیوی رہ رہے تھے اور بچے رہ رہے تھے، بلکہ گھر کے 13-14 افراد تھے جن کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ساری تمام خدمت جو ہے اپنے بچوں سمیت سب کی خدمت کرتی تھی، اور سب لوگ مل جل کے ہی کرتے تھے سب کچھ نا. تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب انسان خالق کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اس سے بڑی حکمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی حکمت کے ساتھ جو ہے اس اتنے بڑے جھگڑے کا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ جو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے دور میں بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا. آپ کی عمر کا 35واں سال تھا، ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی. اب قریش مجبور ہوئے اسے دوبارہ تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. چنانچہ کون سی عورت کی اس میں اجرت نہیں ہوگی یا کسی مرد کی، یعنی کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے دادا نے بھی یہ جو کوبا گوری رنڈی کہتے ہیں اس، یعنی کہ جو ناچنے سے جو اجرت حاصل ہوتی ہے. تو حضرت عبد المطلب نے بھی یہ بات منع کی تھی کہ جب ان کو خواب میں نظر آیا تھا کہ آب زمزم کا کنواں کھودیں، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گر جا رہی تھی تو ان کی تعمیر کے لیے بھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایک شخص بھی اپنے حرام مال کا 1 روپیہ بھی اس کام میں نہیں خرچ کرے گا. یہی بات آپ نے بھی کہی نا، مطلب کہا کہ دولت اور کسی کا ناحق لیا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے. انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے. بلا آخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا، جو خالد بن ولید کے والد تھے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑے سرداروں میں سے. دیکھیں کیا کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا. اس کے بعد تعمیر شروع کی. تعمیر کے لیے ہر قبلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا. اشراف نے کاندھوں پر پتھر لاتے، اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. اب اشراف جو ہے نا معاشرے کے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو با اثر افراد ہوتے ہیں اور لوگوں میں نیک نام مشہور ہوتے ہیں. تو انہوں نے سب نے مل کر یہ کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے. ان کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا. کیونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھائی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے. اس کو حجر اور حتیم کہتے ہیں، جو ابھی بھی ہے نا چھوٹی سی دیوار جس کو حتیم کہا جاتا ہے. جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے. اس پر سب جھگڑا اٹھ پڑا ہوا. مزاج تو تھا ان لوگوں کا کہ بات بات پر جھگڑتے تھے، اور جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ شروع ہو گیا تھا. لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لے. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد جو سب سے پہلے شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قریش نے دیکھتے ہی کہا حاضر امین رضیہ ناؤ حاضر محمد، یہ محمد ہیں جو امین ہیں اور ہم ان سے
راضی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے, آپ کو تفصیل بتائی. اب آپ نے جو حل نکالا, اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا حل نکالا. دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں کسی بھی چیز کا مقابلہ ہو تو ہر شخص مقابلے میں یہ چاہتا ہے کہ میں جیت جاؤں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت دی تھی کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں لوگوں سے جیت جاؤں, بلکہ ون بائی ون, میں بھی جیتوں تم بھی جیتو. ایسا نہیں ہے کہ صرف میں ہی جیتوں, میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. یعنی کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک اس واقعے میں حکمت یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی خوبی ہے جو عام طور پر منفی لوگوں میں نہیں پائی جاتی, کہ جو اچھی نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دے, جو اچھے اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھے ہیں اللہ سب کو دے. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جب کوئی بھی نعمت عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے, اس کی یہ کوشش ہوتی ہے جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج بالکل نہیں تھا. آپ نے اس کا اتنا اچھا حل نکالا. آپ نے کہا کہ اس ایک چادر لی اور اس میں حجر اسود رکھا, سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں. سب نے ایسا ہی کیا. جو چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے. لیکن ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا کام کروں, تو کام کروانے والے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو سیکھ کر کام کرنا شروع کر دیں. اور یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ذمہ داری امت مسلمہ پہ ڈالی ہے, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ صرف عربوں پہ ڈالی گئی تھی اور عربی یہ کریں گے, یہ مصریوں پہ ڈالی گئی تھی مصری یہ کریں. نہیں, تمام امت مسلمہ پہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تاکہ متحد ہو کر یہ کام کی جائے. اس سے مطلب جہاں ون بائی ون ملتا ہے وہاں اتحاد بھی. جیت ایسی ہو جو سب کی ہو, ایسی نہ ہو میری ہو باقی سب ہار. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بہت اچھا فیصلہ تھا. حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے. قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے. دیواریں 18 ہاتھ بلند کی جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی. اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی تھی, جبکہ پہلے نہ ستون تھا اور نہ چھت تھی. اب کتنے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی, اور اس سے بھی پہلے فرشتوں نے کی. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اب تک مختلف ادوار میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی تعمیر مستقل ہوتی ہی چلی گئی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے کر دوں, ایک میں سے داخل ہوا جائے اور دوسرے سے باہر آیا جائے. لیکن مجھے تیری قوم کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں اس بات کو برا نہ سمجھیں. اس ڈر سے پھر آپ نے اس کا دوسرا دروازہ نہیں بنایا. تو اب تک جتنے بھی قرآنوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا, تو آپ جب عمرہ کرنے جائیں تو کوشش کیا کریں خریداری کے اور سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ خانہ مکہ کا بڑا اچھا میوزیم ہے, بہت اچھا وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد. جیسے عام طور پر لوگ سو جاتے ہیں اور کھا پی لیتے ہیں اور پھر اٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں اور عشاء تک رہتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو کسی کو موقع ملتا ہے تو آپ لوگ ضرور جو ہے فجر کے بعد جائیں اور اپنے مکہ کے میوزیم میں. وہ اب تک تعمیرات میں جتنے خانہ کعبہ کے کور اور جو اس کو آج سے 100 سال 200 سال پہلے کنڈیاں جو بھی لگے ہوئی تھی, اس میوزیم میں ہمیں پوری تاریخ مل جاتی ہے. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب اس کی تعمیر کی ضرورت پڑی اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی. تو لوگوں کے ذہن میں بس ایک بات ہے کہ شاید اس کی تعمیر جو ہے نا, چونکہ قرآن میں ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. تو لیکن ایسی بات نہیں ہے, خانہ کعبہ تو شروع ہی سے موجود, یعنی کہ فرشتوں نے بنا رکھا. اور میں نے ایک فرق آپ کو بتایا بھی تھا
کہ بیت المقدس جہاں پہ انبیاء نے امامت کروائی وہ قبلہ ہے، اور جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ورنہ اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسے 2 وقت ہوتی تھی۔ یہ چند اہم باتیں ہیں، ہمیں ضرور اس کا علم ہونا چاہیے۔ آج بھی لوگ بہت اس معاملات میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر بیت المقدس قبلہ اول ہے تو پھر خانہ کعبہ کیا ہے۔ یہ فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ جو ہے وہ قبلہ اول تھا، اب نہیں ہے لیکن تھا، لیکن ہے پھر بھی ہمارا، ہم نے اس کی حفاظت کرنی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہمارا اب نقطہ تیسرا شروع ہو رہا ہے، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب ہم اس بات پہ ضرور غور کریں گے، جیسے میری بہن نے تبصرہ کر کے بھی بھیجا تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 4 ادوار میں تقسیم کیا تھا، تو ہم شاید کچھ لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، اور آپ کی نبوت کو نہ مان کے وہ آپ کی نبوت کو نہ ماننا ہی کفر ہے، مطلب یہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔ تو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مذاق اڑائے گا وہ واجب القتل، اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، کیا تھی پہلے، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں آپ پہ نبوت اترتی ہے، اس سے پہلے تمام وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انسانوں میں رکھی ہیں، جو اس کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوا سوائے 2 نبی کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ باقی جو ہیں تمام انبیاء کو رسالت یا نبوت یا وہی 40 سال کی عمر ہی میں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ یہاں ہم ایک بات رک کر سوچتے ہیں کہ تربیت میں یہ بھی کتنے اہم پہلو ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بچے کے والدین جو ہیں وہ بچپن سے ہی بچہ والدین کی محبت اور شفقت سے ہر بچہ محروم نہیں رہتا، لیکن کم از کم جو بچے والدین کی تربیت میں پلتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ سلیم العقل کیا ہوتا ہے، سلامتی والی عقل، کہ بچے کو سچائی میں پالا جائے، حقیقت میں پالا جائے، حیا کا عنصر شامل ہو، اور غسل کرتے وقت بھی انہیں برہنہ نہ کیا جائے، اور کوئی بھی جھوٹ اور بناوٹ نہ کھانے میں ہو، نہ پہننے میں ہو، نہ گفتگو میں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوبیوں سے بھرپور تھے، جبکہ آپ والدین کی شفقت اور محبت سے محروم تھے، لیکن آپ کے دادا اور آپ کے چچا نے آپ کی بہت اچھی تربیت۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں نکھر۔ اصل میں جوانی انسان کے عمر کا وہ خوبصورت اور سنہری دور ہے جب انسان اپنی تمام تر صلاحیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے توحید کا اقرار کرتے ہوئے جو بھی عادت اور فطرت کے اوپر قائم ہوتا ہے اس میں انسان کی بہادری بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس میں حقیقت پسندی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہماری جوانیاں دیوانی ہیں، ہم کہتے ہیں لو بھی تو نئی نئی جوانی ہے، جوان بچے تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نہ ہم ان کو برے لباس سے منع کرتے ہیں، نہ بری عادات سے منع کرتے ہیں، بلکہ پورا ایسا ماحول ان کو دستیاب کرتے ہیں تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ موسیقی ہو گئی، اور سمجھیں کہ بری صحبتوں میں بھی بچے زیادہ تر اس وقت پڑھتے ہیں۔ آج کل تو صحبت دوستوں سے زیادہ جو ہے وہ موبائل اور نیٹ ہی کی ہے۔ بچے اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں، ماں کو عام طور پر زیادہ اپنے آرام کا خیال ہوتا ہے۔ آج سے اگر ہم تھوڑا سا 50 سال بھی پیچھے چلے جائیں، مجھے آج بھی کہ ہم کبھی بھی
سو ہی نہیں سکتے تھے جب تک ہمارے بچے نہیں سوتے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے دوپہر کے وقت ہماری والدہ ہمیں ایسا پہرا دیتی تھیں کہ جب تک تم لوگ سو گے نہیں میں نہیں لوں. اور اگر وہ آرام کے لیے انہیں پوری خبر ہوتی تھی بچے کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح والدین کو جو بھی تربیت کر رہا ہوتا ہے اس کو بچوں کے اوپر دوپہر اور رات میں نظر رکھنی پڑتی ہے. کہ صحبت یہ نہیں ہے کہ وہ باہر ہی نکلیں گے تو ان کو بری صحبتیں ملیں گی. سب سے پہلے گھر کی صحبت ایسی ہوتی ہے جس کا بچے کے کردار پر منفی اور مثبت اثر ہوتا ہے. آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے. لوگ ہمارے بچوں کی گفتگو سے، اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، چلنے پھرنے سے پہچان جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچوں کو تربیت کے حوالے سے ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے تو بچے ذرا تھوڑا سا ایریٹیٹ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، برا مانتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، بے شک برا مانے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. سچائی اور ایمانت، مردانگی اور شجاعت. اب یہ اگر صرف الفاظ کتابوں کی ہیں جو آج ہمیں اپنے نوجوان نسل میں نہیں نظر آتے تو پھر تو سمجھے کہ یہ ہماری اپنی ہار ہے. مطلب اگر آج ہمارا نوجوان ہارا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ہی وجہ سے ہارا ہے. ہاں بعض اوقات مائیں بہت محنت کرتی ہیں، بچے ویسے نہیں ہوتے، وہ انسان کے مقدر کی آزمائش ہے. ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا قانون سچا نہیں ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی سچائی اور ایمانت اور پھر مردانگی. مردانگی مجھے تو بس میں آج کل جب جوان لڑکوں کو دیکھتی ہوں میں تو یہی نہیں مجھے سمجھ آتی کہ یہ مرد ہیں کہ عورت ہیں. چال بالکل عورتوں جیسی ہوتی ہے، کپڑے ٹیشو بروکیٹ کی شیروانیاں اور وہ سلک کے کرتے کڑھائی ہوئے. تو بڑی حیرت ہوتی ہے، عورتوں والے رنگ پہنے ہوئے اور سنت کے نام پہ بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی اور سنت نہ باجماعت نہ نماز پڑھنا ہے، نہ جہاد کی کوشش کرنا ہے، نہ برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور بہادری بھی کوئی سوائے لڑائی جھگڑے میں ضرور بہادری ہو جاتی ہے کہ اگر اپنی ایگو کے لیے کہیں لڑنا پڑے تو قتل و غارت کی کہیں پہ کمی نہیں نظر آتی. لیکن شجاعت کا یہ بالکل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی لڑائی جھگڑے کرنے میں جو شخص کامیاب ہو جائے وہ اس کو بہادر یا دلیر کہا جاتا ہے. بلکہ امام غزالی نے بڑا اچھا شجاعت اور دلیری پہ فلسفہ بیان کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کہا کہ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ جو شجیع اور دلیر تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر نے میری تصدیق اس وقت کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا. اور سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ جب سب لوگ سچائی کو جھٹلا رہے ہوں اور پھر کوئی دلیر شخص کہے کہ نہیں یہ سچائی یہ جسے لوگ جھٹلا رہے ہیں. بہادری یہ ہے کہ ایسے وقت میں ساتھ دیا جائے جب سب جھٹلا دیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ہے سب سے دلیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم عام طور پر دلیر اسے سمجھتے ہیں جو لڑائی جھگڑے میں بہت دلیر ہوتا ہے. عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے. آج اگر ہم ان الفاظ کے اوپر اپنی سیرت کی کتابیں دیکھیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ان کے معنی لیتے ہیں تو مجھے سخت حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات جن معاملات کو کہا ہے وہ اللہ کے فرض احکامات کو پورا کرنے کو کہا ہے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی اور کہا ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں کہ پوری زندگی میں جہاد ہے، ہجرت ہے، صبر ہے اور سب سے پہلی چیز احسار ہے. مجھے بتائیں کہ آج ہمارے اخلاقیات میں کیا یہ چیزیں شامل ہیں؟ ہمارے اخلاقیات میں کسی کو 5-6 کھانے کھلانا، 5-6 سوٹ تحفے میں دے دینا اور زبان تو بس ایسی ربیسہ والی گفتگو ہو کہ بندہ کسی کو اپنے سے زیادہ جیتنے پہ نہ دے، ہم اسے اخلاق کہتے ہیں. کہ وہ شخص جو گفتگو میں لوگوں کو دبا لے
اور وہ شخص جو کسی کی صرف اپنی ذات کے لیے بڑی آؤ بھگت کرے، ہم کہتے ہیں اس شخص کا اتنا اچھا اخلاق ہے، وہ اتنے کھانے کھلاتا ہے، وہ اتنا لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات میں جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض احکامات کو ہر حال میں پورا کرنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاقیات تھے وہ آج کل کے لوگوں کے اخلاقیات سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ لوگوں سے حسن، دراصل ہم جنہیں اخلاقیات کہتے ہیں وہ حسن سلوک ہوتا ہے، کسی سے اچھی طرح بات کرنی، کسی سے لین دین کرنا، کسی کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا، تحفے تھا، وہ حسن سلوک ہے۔ اخلاقیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرض احکامات پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانوروں کے لیے رحم دل تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دشمنوں کے لیے بھی آپ بڑے تنقید تھے۔ پھر آپ نے وہ واقعہ، شاید ابھی اگر آپ لوگوں نے حدیث نہیں پڑھی تو ایک مرتبہ کچھ غریب اور کمزور لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے مدد چاہی، تو آپ نے اس وقت مدینہ کے گوالوں کے پاس انہیں ٹھہرایا۔ آپ نے کہا تم ان کے پاس ٹھہرو، اور انہیں گوالوں کو کہا کہ انہیں رہنے کو جگہ دو اور ان کو دور سے ان کی خاطر تواضع کرو۔ وہ لوگ چند دیر وہاں پہ ٹھہرے اور انہوں نے ان کی صحتیں خوب اچھی ہو گئیں، انہوں نے گوالوں نے ان کی خوب خدمت کی۔ جیسے وہ غریب اور کمزور لوگ صحت مند ہوئے، انہوں نے کیا کیا، گوالوں کو قتل کیا اور ان کے جانور لے کر بھاگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے کہا ان لوگوں کو لے کر آؤ، اور آپ نے کہا کہ سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں گرم سرائیاں پھیرائی جائیں، چوری کرنے پہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں اور قتل کرنے پہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ تو آپ ایسے رحمت للعالمین نہیں تھے کہ آپ اللہ کے احکامات اور اللہ کے قانون کے خلاف جب کوئی کام ہوتا تو آپ کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھ جاتی تھی۔ پھر ہم نے جو دراصل ہمارے معاشرے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سکھایا گیا وہ رہبانیت والا دین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا جو کوڑا پھینکتی اور آپ اس کے گھر چلے جاتے، یہ دین جو ہے یہ راہبوں والا دین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نہیں۔ اور یہ واقعہ بھی جو ہے وہ موضوع اور من گھڑت واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ جہاں پہ اللہ کا قانون اور اللہ کے احکامات آئیں۔ جہاں پہ آپ کی محبت قانونی اور اصولی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی قانونی اور اصولی ہے۔ تو آپ سزا دینے میں بھی بڑے سخت تھے، حتیٰ کہ صحابہ خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹھے بیٹھتے تو دوسرے کے ساتھ مل کے کھجوریں کھاتے، تربوز کھاتے، دوسرے پہ چھلکے پہنتے، لیکن جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا تو آپ لوگوں کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھ جاتی۔ آج ہمارے سامنے شریعت کی کتنی دھجیاں اڑ رہی ہوں، ہم ایسی شادیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سارے کام اللہ اور رسول کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسے صبر کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور استغفر اللہ ایسے کہتے رہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے استغفار کرنے سے ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ہمارے بھی۔ ہمیں ایک ذرا سا غیرت نہیں آتی کہ ہم کم از کم اگر منع نہیں کر سکتے تو ہم ایسے کاموں میں شامل بھی نہ ہوں۔ تو یہ جو ایک لمبی لسٹ ہے، تو ہر ایک شجاعت، عدل، حکمت، آپ کے اوپر کتابیں بھی لکھ دی جائیں آپ کے کردار اور واقعات میں تو وہ کم ہوں گی، لیکن افسوس آج امت مسلمہ آپ کے اوصاف سے اتنی غافل ہے۔ ظاہری محبت میں آپ کی نعتیں پڑھ لینا، عمرے کر لینا، جالیوں کو جا کے چوم لینا، نہ جھوٹ چھوڑنا، نہ دھوکہ چھوڑنا، نہ رشوت چھوڑنا، نہ زیادتی چھوڑنا، ہر وہ برائی جس کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے برا کہلوایا وہ ہمیں بری ہی نہیں لگتی۔ تو مجھے بتائیں پھر آج اگر غزہ جو ہے وہ اس قدر لٹ پٹ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، اللہ ظالم ہے؟ نہیں، یہ ظلم ہم نے اپنے کردار سے خود کمایا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا وہ حق ہی ادا نہ کیا جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ جس دن انشاءاللہ ایسے کردار پیدا ہو گئے پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اسی پاکستان سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ فوجیں جائیں گی، پوری دنیا کی اسی پاکستان کے اوپر نظر ہے۔ یہاں پہ دین کی اہمیت اور غیرت
اور چاہنے والے لوگ عرب سے بھی زیادہ رہتے ہیں. یہ بھی میری اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے محبت، کلام سے محبت جتنی ہندو پاک کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اتنی پوری دنیا میں فی الحال ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ تو سرزمین ہی محدثین اور معلمین کی ہے. بس اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے. ابو طالب آپ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اب یدو یستسقى الغمام بوجهه ثمال الجتامى عصمت للارامل. اب آپ دیکھیں سنتے ہیں کیا ہے. ابجد کہتے ہیں سفید رنگ کو نا، کہ وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت، یستسقى الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، بادلوں کو، یستسقى کہتے ہیں پیاسے کو پانی پلا دیا جائے. تو کہا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے. اور کیا وہ یتیموں کا سہارا، سمال الجتامہ، اور بیواؤں کا نگہبان ہے. عصمت کہتے ہیں عزت کو، للارامل. تو ہم سب باتوں کو خوب جانتے ہیں کہ آپ نے خود سب سے پہلے اپنی کم عمری میں ایک بیوہ عورت سے شادی کی جو آپ سے کتنی بڑی خاتون تھی، اور آپ نے انہیں صرف مال و دولت کی محبت کے غرض سے آپ ان کا سہارا نہیں بنے. آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ دین کے نام پہ شادی کرتا ہے، لیکن اگر مال و دولت نہ وہاں سے ملے تو اس عورت کی کوئی عزت ہی نہیں. رشتے ناطے کرتے ہمیشہ یہ کہہ رہتے ہیں ہمیں تو کوئی دیندار گھرانہ چاہیے، ہمیں تو کوئی دیندار لڑکی چاہیے. پھر ایسی دیندار لڑکی کی غربت بنتی ہے کہ نہ کوئی عزت رہتا ہے نہ احترام رہتا ہے. اصل چیز تو مال ہے. ہاں کہیں سے مال مل جائے تو پھر ایک پریشر میں رہتے ہیں نا، پیسے میں. تو یہ جتنی باتیں میں کری ہم سب کر رہی ہیں یہ کچھ نا، کہ بس ایک دین کو ہم نے ایک جیسے وہ ایک پہلے ایک نام ہوتا تھا نیشنل اور ثانیوں کا نا، کہ ہمیں برانڈ چاہیے ہوتے ہیں. آج اسی طرح نعوذ باللہ ہم اللہ رسول کا نام بھی برانڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں اللہ رسول کو چاہنے والے، ایمان لانے والے، ان کی زندگیاں تو جس چیز سے بھری ہوئی ہیں وہ یہی ہے، احسار ہو، جہاد ہو، ہجرت ہو، مخلوق کا درد ہو، خالق سے محبت ہی اپنی ذات کے لیے نہ ہو بلکہ مخلوق کے لیے ہو. وہ کتنی خوبصورت تعریف جو ہے آپ کے چچا نے کی. جیسے تو ام معبد نے آپ کی بہت صحیح معنوں میں کوئی مرد بھی ایسا ادا نہیں کر سکا جیسے ام معبد نے صحابیاتی دنوں نے کی. ان کا بھی بہت خوبصورت واقعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ساتھ ساتھ سنیں گے. آپ صلہ رحمی کرتے تھے، ہم صلہ رحمی سے بھاگتے ہیں. لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے اور ہم اس وقت تک ساتھ دیتے ہیں جب تک بوجھ نہ ہو. جب بوجھ ہوتا ہے تو ہم پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ وہ مالدار ہو جاتا. ہمیں غم یہ لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہم کسی کی مدد کریں وہ بالکل ہمارے معیار پہ آ جائے. اور یہ اس کی عام مثال میں گھروں اور خاندانوں میں دوں. بھائی جہاں پہ بہنوں کی کمیاں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی بہنوں کے بچوں کی یہ سوچ کے عزت نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو ان کے بچے ہمارے بچوں کے معیار پہ آ جائیں. وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جس خاندان میں جن لوگوں کی وہ مدد کر رہے ہیں، جن کو پڑھا لکھا رہے ہیں، وہ کبھی ان کے معیار پر آ جائیں. کہ ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے احسانات کے نیچے انہیں دبا کے رکھیں تاکہ چند لوگوں میں ہماری مثال تو ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیسے پہ پلتے ہیں اور ہمیشہ خود عزت دار رہیں گے، اور دوسروں کے لیے یہ کوشش ہوگی کہ یہ مال و دولت اور عزت میں ہمارے مقابلے میں نہ آ جائے. یہ ہمارے آج پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ کوئی بھی مالدار شخص کسی غریب رشتہ دار کی مدد صرف اسی لیے کرتا ہے کہ وہ ایسا میرے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے کہ کبھی وہ سر اٹھا کے نہ جی سکے، وہ ہمیشہ میرے انڈر جیے. اور وہ چاہے بات ہی ہوتی کہ بس یہ میرا محتاج رہے، نہ اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کھلانا. اور اگر کر بھی لیں تو یہ ساتھ دلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے تمہیں اب تک نہیں اتنا دیا. تو بس ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہ جو ہم اوپر پڑھتے ہیں نا صلہ رحمی میں بھی یہی بات ہے کہ جو شخص آپ کے ایمان کو ضائع کرے، آپ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے مطلب ذرا دور ہو جائیں.
رشتے داری تو ظاہر اللہ نے بنائی ہے, اسے تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. ایک میاں تو بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, ایک بہن نہیں بھائی کو دے سکتا, ایک ماموں نہیں اپنی بھانجی کو دے سکتا ہے, ایک چچا نہیں اپنے بھتیجے کو دے سکتا ہے, ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا. یہ تو میاں بیوی کے کا ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے, ورنہ تو رشتے جو اللہ نے بنا دیے وہ تو رشتے ہی رہیں گے. لیکن رشتوں کی ہی یہ رویے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق سے مضبوط تعلق کر کے مخلوق کو نبھانا سکھا دیا. اچھا جی, یعنی کہ ہم پانڈے تنگ دست کی مدد فرماتے, مالدار ہو جاتا یا روزگار پر لگ جاتا, کبھی بھی لوگوں کو اپنا محتاج نہ بنائیں, ان کو مال دیں, وقت دیں, ان کی تربیت کریں, ان کو جینے کا ڈھنگ سکھائیں, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. جیسے ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں, مجھے کچھ چاہیے. آپ نے کہا پیالہ ہے, تو اس نے کہا ہے. کہ کمبل ہے, تو اس نے کہا, آپ نے کہا جاؤ لے آؤ. آپ نے کہا جاؤ اس کو بیچ کے بازار سے کلہاڑی, کیا آپ اس کو ایک کلہاڑی نہیں لے کے دے سکتے تھے؟ تو کہا آپ جنگل جاؤ اور جا کے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ میرا محتاج رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزگار کے اوپر کھڑا کیا. تو آج ہمارا بھی کرنے کا یہی کام ہے, ہم کسی کو اچھا مشورہ دیں, ہم مدد کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں لوگ ہمارے محتاج بن کے رہیں, اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے کام نکلواتا رہتا ہے جن پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے. میزبانی ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی آج ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے. میزبانی کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کا اگر وہ کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھلایا جائے, یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور ضرورت ہے تو ضرورت مند کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر. اللہ نے آپ کی حفاظت کرنے کے پانی کا خاص انتظام فرمایا تھا, اور قوم کے اندر پھیلی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی. اللہ کرے آج ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی برائیوں کے خلاف, جو ہمارے یہاں آج سنتوں کے نام پہ اتنا اسراف کیا جاتا ہے, شادیوں پہ بھی مہندیاں کر کے اور سارے کام کر کے یہی کہا جاتا ہے یہ تو سنت ہے, کھانا کھلانا تو سنت ہے. سنت کو پسند کیا گیا, اسراف کو پسند نہیں کیا گیا نا, اور ہم اس میں اپنی بڑی عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے, نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے. آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے, نہ بتوں کو چھوتے. ہم سارے کام کر رہے ہیں, ہم ہر اس شادی اور غم میں جاتے ہیں جو آج سنت کی جگہ بدعت نے لے لی ہے. ہاں, اگر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی بات کریں, لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کریں, پھر تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے دین پہ کہ جس میں غم اور خوشی جو ہیں وہ اجتماعی ہوتے ہیں. غم کے موقع پہ جایا جائے, بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو صحابہ نے اس غم سے کیسے گزرے, آپ کی زندگی میں صحابہ کا انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس غم سے گزرے. اسی طرح خوشی کے موقع پہ بھی اسی نیت سے جایا جائے کہ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائی جائے, نہ کہ خرافات میں شامل ہو کے استغفار پڑھتے رہیں اور پھر باجی کے لیے مولوانی کی طرح ایک ٹینٹ لگ جائے, پارٹیشن ہو جائے کہ باجی پردے والی ہیں, درس والی ہیں, باقی تو مس گیدرنگ ہے, پر باجی کے لیے اسپیشل کھانا. تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں قطعاً کوئی ایسی استاد نہیں بننا کہ ہم جہاں جائیں ہم کوئی بھی برائی دیکھیں اور ہمیں لوگوں کو اس برائی کا احساس دلانا چاہیے, پہلے سے دلانا چاہیے, اور تھوڑی سی اپنی ناراضگی سی لے کہ ہم ایسی چیزوں میں شامل ہونا ہم پسند نہیں کرتے. دیکھیں سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے نا, اس میں سب سے بڑا, غور سے پڑھا کریں قرآن کو, ویسے پڑھا کریں, سمجھا کریں جیسے صحابہ نے سمجھا. اجر اور جادو اور شیاطین دوڑانے کے لیے آج میں کہتی ہوں کہ جتنے اتنا کیا شیطان گندگی پھیلاتا ہوگا جتنا آج انسان جو ہے گندگی پھیلا رہا ہے. جتنا آج انسان پہ ظلم کر رہا ہے, شیطان تو اتنا کر ہی نہیں رہا, وہ تو ایک وسوسہ ہی ڈالتا ہے. تو اس میں واضح طور پر علماء سو کا بیان ہے, یہ جو اہل کتاب کے علماء تھے بنی اسرائیل کے, وہ کیا کرتے تھے, وہ لوگوں کو جب پہلے برائی میں برے کام کرتے ہوئے دیکھتے انہیں منع نہیں کرتے تھے بلکہ برا بھلا کہتے رہتے. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے, تو جب وہ آپس میں ملنا شروع ہوئے وہ بھی وہی علماء کام کرنے لگے جو ان کے روسا اور اشراف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹکرا دیا, اور پھر یہ ہے کہ وہ بھی کیونکہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے, برائی سے نہیں روکتے.
آج ہم بھی یہ کہتے ہیں میں سالگرہ تو نہیں کرتی لیکن سالگرہ میں چلی جاتی ہوں، میں خود 40واں نہیں کرتی لیکن میں 40ویں میں چلی جاتی ہوں، میں برسی تو نہیں کرتی لیکن میں چلی جاتی ہوں۔ اور مہندی جو سنت کے نام پہ اتنی خرافات ہیں، اس میں خرافات نہیں ہونی چاہیے۔ مہندی لگانا واقع تو سنت ہے، شادی کے گھر کا کھانا کھانا سنت ہے، ڈبہ بچانا سنت ہے، لیکن اگر اس میں موسیقی ہو، مکس گیدرنگ ہو، اسپیشل قسم کی لائٹنگ، ہر کام ایسا، تو یہ خرافات ہیں جو اسراف میں ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم چلے جائیں گے تو یہ سارے کام جو ہے نا پھر ہمیں پسند آنے لگیں گے۔ اسی لیے آج ہمارا دین اور کلچر اکٹھا ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ مذہب رہ گیا عبادت کے نام پہ کہ پوجا پاٹ کر لو، سارے کر لے، اس کے بعد جتنی بھی رسم و رواج کرنی اپنی مرضی کی کر لو۔ تو اللہ ہمارے دلوں میں بھی ان چیزوں کی برائی اور نفرت ڈالے۔ بتوں کو نہ چھوتے، نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ اللہ تو عزا کی تو قسم سننا بھائی گوارا نہ فرماتے تھے۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ سوائے اللہ کی قسم کے کسی کے بھی نام کی قسم اٹھانا، قرآن کی قسم اٹھانا، رسول کی قسم اٹھانا، اولاد کی قسم اٹھانا حرام ہے، شرک ہے بہت بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میرے نام کی قسم اٹھائی اس نے بہت بڑا شرک کیا۔ قسم صرف اللہ کے نام کی ہے۔ تو ہم اگر آج لات اور عزا کے نام کی یا داتا دربار کے نام کی قسمیں نہیں کھاتے، لیکن ہم بھی ہر طرح کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں تو سوائے اللہ کے کسی چیز کی بھی نہیں قسم اٹھائی جا سکتی۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی ہیں۔ قیامت تک کے لیے آپ نے اپنے ارادے سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے پوری نوجوان نسل کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کے لیڈر بننا چاہتے ہو تو ایسی صحبتوں اور ایسی برائیوں سے کنارہ کشی کر لو۔ اگر جوانی میں بھی یہ کام کر لی، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو بچا لو، ان کو ایسے کاموں کے حوالے نہ کرو جس ان کا بہت سا وقت ضائع جاتا ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آج میں آپ کو سچ کہوں کہ تمام باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو آج ہمارے معاشرتی برائیاں ہیں، خاندانی برائیاں ہیں، ذاتی برائیاں ہیں، تو سب سے اہم بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق میں ہم نے سیکھی یا ون بائی ون تھے۔ آپ خود بھی جیتے اور آپ نے لوگوں کو بھی جتوایا۔ آپ نے کوئی ایسی دوڑ نہیں لگائی کہ جس میں آپ نے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہو اور اپنے آپ کو دیکھا میں کتنا صادق، دیکھا میں کتنا ایماندار ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے جیسی صداقت اور ایمانت قیامت تک کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے وہ انڈیل دی۔ اللہ کرے اس کا حصہ ہم لوگوں میں بھی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی صحابی اجمعین یا رب الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔